اولین بات تو ہمیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے انبیاء کرام کے بعد سب سے بلند و بالا مقام صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، اور ان دونوں بارگاہوں میں با ادب رہنا ہی ہمارے لیے فلاح و نجات ہے۔ کسی بھی بارگاہ میں بے ادبی و گستاخی ہمارے لیے حرمان نصیبی اور خدا کی رحمت سے دور ہونے کا سبب ہے۔ ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ فضیلت، کچھ نہ کچھ خصوصیت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت ہو کر کے صحابہ بھی ہیں تو انہیں اور بھی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے لیے خصوصی فضیلتیں بھی جو ان کی ذوات مبارکہ کے ساتھ خاص ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک چیز کا مطالبہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آیت مبارکہ کو نازل فرما کر کے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، ارشاد فرما دیں کہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے دین پہنچانے کی وجہ سے۔ تم تک کہ جو دین پہنچایا گیا، قرآن پہنچایا گیا، تمہیں راہ ہدایت پر بلایا گیا، تمہارے لیے دعائیں کی گئیں، تمہارے لیے راستے دکھائے گئے، جو کچھ احسان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے امتیوں پر ہوا ہے، امتیوں کا اس کے بدلے میں ان کی طرف سے کسی چیز کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ ان کے اہل بیت ان کے خاندان والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ ایک چیز کا مطالبہ ہوا، نہ دولت مانگی گئی، نہ ثروت مانگی گئی، نہ تخت و تاج مانگے گئے، نہ سونا زیور مانگے گئے، کچھ نہیں مانگا گیا، کچھ نہیں طلب کیا گیا۔ ایک ہی وہ چیز کو طلب کیا گیا ہے جو قیامت تک کے سب کے لیے ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت کرنا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ نجات پانے میں اس کے لیے وہ محبت سبب بن جاتی ہے، اور جو معاذ اللہ ان سے عداوت کرتا ہے اس کے لیے وہ عداوت ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے سب سے چھوٹے درجے کا جو ولی ہوتا ہے، اس ولی کے ساتھ بھی اگر کوئی عداوت و دشمنی رکھتا ہے تو حدیث قدسی میں بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ اہل بیت اطہار حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت مولا علی، حضرت خاتون جنت، یہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جن کے قدموں کی برکتوں سے اولیاء کو بنایا جاتا ہے، جن کے صدقے سے اولیاء کو بنایا جاتا ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے جو کوئی بھی ولی بنایا گیا ہے تو حضرت مولا علی کی روح کی برکت ہی سے اس کو ولی بنایا گیا ہے۔ تو ولی بنانے والی جو ذات ہے، جن کے صدقے سے ولیوں کو بنایا جاتا ہے، جن کی روحانی تربیت میں ارواح مقدسہ کو رکھا جاتا ہے، اولیاء سالکین کو جن کی روحانی تربیت دلائی جاتی ہے، وہ ذات مبارکہ حضرت مولا علی کی ہے، آپ کے اہل بیت کی ہے، حضرت خاتون جنت کی عظمت کی بات ہے، جن کی چادر کے صدقے میں ہزاروں کو ولایت عطا کی جاتی ہے۔ وہ عظیم شخصیات کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھ سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ یہ آیت مبارکہ سے ہم قوی استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جس نبی کے صدقے میں جسے شہادت کا اتنا اونچا مقام ملا ہے، اس شہید کا یہ حال ہے کہ اسے ہم مردہ نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ زندگی کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو پھر جس نبی کے صدقے میں ان کو یہ مقام ملا ہے، وہ نبی کی زندگی کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں، اس نبی کی شان کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی بات ہے جو حدیث اس کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء
الانبیاء فنبی حی یرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ تو قرآن سے اس کا ثبوت کیسے ہوتا ہے اس حدیث مبارکہ کہ یہی آیت مبارکہ ہے، جب شہید زندہ ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا شہید زندہ ہو سکتا ہے تو کلمے والے نبی کی کیا شان ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اولیاء کی اتنی بڑی بلند و بالا شان ہے کہ خدا ان کے خلاف دل آزاری کرنے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے، ان کو تکلیف دینے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے، تو جن کے صدقے میں ولی بنائے جاتے ہیں ان ہستیوں کا کیا حال ہوگا، ان ہستیوں کے مقام کا کیا عالم ہوگا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اہل بیت اطہار کو خاص ان کے لیے عطا فرمائی گئی ہیں۔ ان خصوصیات سے ان سے جو افضل و اعلیٰ شرعاً جن کا ہونا مسلم ہے اس پر کوئی فرق نہیں آتا ہے، وہ اپنی جگہ پر مسلمات میں سے جو چیز ہیں وہ مقام اپنی جگہ پر مسلم رہے گا، مگر ان کے ساتھ جو خصوص ان کے لیے ہے، اختصاص بخصائص جسے کہا جاتا ہے، انہی اختصاص بخصائص میں سے یہ خصوصیت بھی حضرت علی اور آپ کی ذریت کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امور تکوینیہ، پورے کائنات کے کون سے کام ہونا نہ ہونا جو امور تکوینیہ ہیں، حضرت مولا علی اور آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ، آپ کی ذریت کے ساتھ، آپ کی آل و اولاد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے وابستہ فرما دیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالخصوص ارشاد فرماتے ہیں کہ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، فرماتے ہیں اے حضرت مولا علی، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن امام حسین سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے گھر والو، جو تمہارے ساتھ برا کرے میں اس کے خلاف جنگ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عام طور پر فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کو تکلیف دے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، یہاں پر ولیوں میں یہ بھی شامل ہیں، ولیوں کے اونچے درجے پر یہ بھی شامل ہیں، خصوصاً سے عمومی طور پر یہ بھی شامل ہیں۔ اس عموم کی طرف بھی اور توجہ دلاتے ہوئے خصوص کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے حضرت علی و فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم، تمہیں جو کوئی تکلیف پہنچائے میں اس کے خلاف جنگ ہوں، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے میں اس کے خلاف سراپا بھلائی ہوں، جو احسان کرنے والا ہے میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا، جو تکلیف دینے والا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں، خود اللہ رب العزت جس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے، کوئی ہے اسے دنیا میں بچانے والا؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی بچا سکتا ہے، نہ آخرت میں کوئی بچا سکتا ہے۔ خدا کے قہر و غضب کے آگے ہم شفیع کسی کو بناتے ہیں، وہ اہل بیت و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب بندے، اولیاء، صالحین، صدیقین، شہداء ہی کو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ جب یہ حضرات بھی ہم سے ناراض ہو جائیں، یہ حضرات بھی ہم سے منہ پھیر لیں، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیا ابلیس لعین ہمارا شفیع بن سکتا ہے؟ کیا اس میں یہ صلاحیت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ وہ خود اپنی جان کے لالے میں پڑا ہوگا، اس کو اپنی جان بچانا مشکل ہوگا۔ ہم اگر آج اس کے بہکاوے میں آ کر کے ان عظیم ہستیوں کی شان میں اگر ان کی بارگاہ میں اگر جسارت کر دیں، گستاخی کر دیں، تو یاد رکھیں ایک طرف سے اللہ کا اعلان ہے اور ایک طرف سے اللہ کے رسول کا اعلان ہے۔ ان اعلان کے آگے ہماری زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہاں، ایک وہاں پر بھلائی کا بھی احسان کے ساتھ اعلان ہے، ہم بھلائی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھلا کیا جائے گا، اور اگر ہم برا کریں گے تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہم ان کے ساتھ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں جو ظلم و ستم کی داستانوں کو تاریخ کے صفحات قرداس پر اس طریقے سے اس کو رقم کر دیا گیا کہ خونی داستان جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی داستان پھر ہمیں میسر نہیں آتی ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج نہ جانے یزید سے کتنے لوگوں کو حمایت ہو گئی ہے، نہ جانے یزید سے کتنے لوگوں کا رشتہ ہو گیا ہے، وہ رشتے کو بھول بیٹھے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور فرماتے ہیں خدا اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرنے والا۔ یہ شان تو یزید کو حاصل نہیں ہے،
یہ شان تو یزید کو قطعاً حاصل نہیں ہے، پھر بھی یزید کے دفاع میں، یزید مومن مسلمان اگر کوئی مان رہا ہے، اس کے مسلمان ہونے کا اتنا اس کا دفاع کیا جا رہا ہے، تو یہ مومنوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت امام حسن و امام حسین، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، تو پھر ان کی دفاع کا کیا حال ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ کبھی ناصبیت و خارجیت تو کبھی رافضیت اس طریقے کے چولے بدل بدل کر کے اہل حق کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ نہ ہمیں اس جماعت سے تعلق ہے، نہ ہمیں اس جماعت سے تعلق ہے، ہمارا تعلق تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے صحابہ و اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بھی باادب ہونا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں بھی باادب ہونا، یہ ہمارا طر امتیاز، یہ ہمارا شیوا ہے۔ ہاں رہی بات یزید، تو اس سے ہمارا کیا تعلق، اس سے ہمارا کیا رشتہ؟ وہ تو جائے جہنم میں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تو وہ کافر ہے، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تو وہ کافر ہے، اور ہم اہل حق جو امام احمد ابن حنبل کی پیروی کرتے ہوئے اگر اس کو کافر کہہ دے تو ہم پر کوئی حرف نہیں ہے۔ جو دفاع کرنے والے ہیں وہ دفاع کرے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں بات جب شہنشاہ کون و مکان کے شہزادوں کی بات آ جاتی ہے، حسنین کریمین کی جب بات آ جاتی ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے نہ یزید کا کوئی مقام ہوتا ہے، نہ یزید کے حامیوں کا کوئی مقام ہوتا ہے۔ ہماری نگاہوں میں صرف اور صرف اللہ کے رسول کے چہرے زیبا کی خوشنودی ہوتی ہے۔ وہ جس چیز سے راضی ہو جائیں اس کے لیے ہماری جانوں کو 1000 مرتبہ قربان کرنا پڑ جائے تو ہم اپنی جانوں کو رسول اللہ کے لیے قربان کر دیں، رسول اللہ کے شہزادوں کے لیے ہم قربان کر دیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ دفاع کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ خدا و رسول نے جس کے درجے کو مسلم رکھا ہے، جس کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے، اسے کوئی قیامت تک کے نہیں گھٹا سکتا ہے۔ اور حق اور باطل کے درمیان جو ایک پہچان ہو جاتی ہے، حق کس سے پہچانا جائے گا؟ وہ حضرت علی اور آپ کے اہل بیت سے پہچانا جاتا ہے۔ حق کی پہچان جن کو بنایا گیا ہے، کبھی باطل کے مقابل میں ان کا کوئی مقام اگر کوئی تولنا چاہے تو قیامت تک کے نہیں تول سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الحق یعلو ولا یعلا، حق بلند ہونے والا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو لے کر کے گھوڑے کے گلے میں باندھ کر کے لے جایا جا رہا تھا، کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ کوئی اپنوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ جانور کے سر کو بھی انسان اس طرح لے جانا گوارا نہ کرے۔ جانور کو بھی اگر ذبح کر کے اس کے سر کو جدا کر دیا گیا ہے تب بھی اس کو اس طرح لے جانا گوارا نہ کرے۔ انسان کبھی اس طرح سے جانا گوارا نہ کرے جس کے دل میں انسانیت ہوتی ہے۔ یہ تو نواسہ رسول شہید کربلا جنتی نوجوان سردار حضرت امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ اس کا یہ سلوک رہا۔ اس پر یہ سمجھتا رہا کہ میں نے بہت بڑی بہادری کے کارنامے انجام دے لیے۔ کیا خاک بہادری کا کارنامہ انجام دے سکتا ہے؟ بہادری اگر دیکھنا ہے تو خیبر کے قلعے سے پوچھ، اے خیبر کبھی تو نے بہادر کو دیکھا ہے؟ تو خیبر چیخ کر کے کہا علی کے سوا کسی کو نہیں میں نے دیکھا۔ یہ حضرت علی ہی کی ذات ہے جو بہادری جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور شان کیسے شان عطا فرمائی۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ جب آج ہم حضرت علی کی بات کرتے ہیں یا حسنین کی بات کرتے ہیں، نہ جانے ذہنوں میں کیسے کیڑے کل بلاتے ہیں۔ کبھی کوئی انبیاء کی بات لے کر کے آ جاتا ہے تو کبھی کوئی شیخین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات لے کر کے آتا ہے، افضلیت کے مسئلے کو لے کر کے آ کے الجھنا چاہتا ہے۔ مسئلہ انبیاء کے افضل ہونے کا وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور انبیاء کرام کے بعد افضل جن حضرات کا شیخین کریمین خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، مگر یہ وہ خصوصیات ہیں جو اختصاص بخصائص کے ساتھ جنہیں نوازا گیا ہے۔ یہ اہل بیت کی خصوصیات ہیں۔ جب اہل بیت کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تبھی تکلیف ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی کچھ میل سا جمع نظر آتا ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں میل نہیں ہوتا ہے، سچی محبت کرنے والوں کے دلوں میں میل نہیں ہوتا ہے، جھوٹے دعوے داروں کے دلوں میں بہت میل ہوتا ہے، اور جھوٹے دعوے دار جو خلفائے راشدین کی محبت کے ان کے دلوں میں بھی میل بہت ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو پاک و صاف رکھا ہے۔ جس کا جو مقام ہے اس مقام سے سرے منہ ہم کسی کو نہ گھٹاتے ہیں نہ کسی کو بڑھاتے ہیں، جس مقام کے جو لائق ہیں انہی کے مقام کا ہم چرچا اور ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر کے جا رہا تھا۔ اب یہ واقعہ دیکھیں، اب اگر یہ واقعہ بیان کیا جائے تو لوگ بولیں گے کہ آج ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے، کچھ خارجی ناصبی کہنے لگے کہ بھئی واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں،
واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں، ان کے باپ دادا کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہوا ہوتا تو ماتم کرتے کرتے زندگی بھر ختم ہو جاتی ان کی زندگی، مگر کبھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ جب حسین کے حضرت امام حسین شہید کربلا کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، رسول اللہ کے شہزادوں نواسوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور آپ کی شہزادیوں کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے اور آپ کو قیدی بنا کر کے لے جایا گیا ہے، تو اسے فراموش کر دیا جاتا ہے، اسے بلا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ یزید مومن ہے، یزید ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسا انہوں نے وہاں پر اپنے بیٹھ کر کے بھائی بہن کا چارہ زندگی کا گزارا ہوگا، بھائی چارہ انہوں نے گزارا ہوگا، یزید سے ان کا تعلق انہوں نے نبھایا ہوگا۔ بہرحال وہ ان کے اگر چاہنے والے ہیں تو جائیں اس کے ساتھ، ہمیں اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور حسین سے محبت کرنے والے ہیں قیامت میں حسین ہی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ وہ حسین ہمارے امام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، ہمیں انہی کے دامن سے جڑے رہنا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو ٹھوس چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، جو اس کے دامن سے جڑے رہیں گے قیامت تک کبھی بھٹک نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں ہے۔ جب اس یزیدی نے امام حسین کے سر مبارک کو باندھ کر کے گھوڑے کے گلے میں لٹکا کر کے لے کر کے جا رہا تھا، کہاں تک؟ جہاں تک سفر کرنا تھا اس کو گھوڑے کے گلے میں لٹکا کر کے لے کر کے جا رہا تھا، سوچے کہ اس وقت پر کیسا حال ہوا ہوگا، فرشتے کس طرح سے تڑپے ہوں گے اور کس طریقے سے۔ ایک روایت یاد آ رہی ہے، ایک صحابی غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، غالباً انہی کی طرف ہے، ایک روایت یاد آ رہی ہے، کافی عرصہ پہلے مطالعے سے گزری تھی۔ وہ روایت کیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی وجہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بلانے کے لیے حضرت ابو ذر کو بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ذر پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں، حسنین کریمین لیٹے ہوئے ہیں، جھولا جھول رہا ہے، حسنین کریمین لیٹے ہوئے ہیں، جھولا جھول رہا ہے، چکی چلانے والا کوئی نہیں ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا بنتا چلا جا رہا ہے۔ عجیب واقعہ دیکھ کر کے آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تو نہیں ملے گھر میں؟ ہاں میں نے تعجب خیز ایک چیز دیکھی، جھولا بچوں کا جھولتا نظر آیا، میں نے اس کو دیکھا، چکی خود سے گھومتی ہوئی میں نے اس کو دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں میری اہل بیت کے مددگار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی مقرر فرما دیا۔ تو جن کے مددگار فرشتوں میں مقرر کر دیے جاتے ہیں ان ہستیوں کو اہل بیت سے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان کی شان و عظمت کو ہم اور آپ کے اندازہ لگا سکتے ہیں، خدا و اس کا رسول بہتر جانے کیسی شان انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر کے جا رہا تھا، لٹکا کر کے لے کر کے گیا تھا، اس کی وہ گستاخی و جسارت کو دیکھنے والوں نے بھی دیکھا، زمانے بھی دیکھا، زمانے کی آنکھوں نے بھی دیکھا، تاریخ کی آنکھوں نے اس کو اپنے دیکھے ہوئے حصے میں اسی طریقے سے محفوظ کر لیا کہ جسے صواعق المحرقہ، یہ کتاب بہت مستند مانی جاتی ہے، بہت معتبر مانی جاتی ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ نور الابصار یہ بھی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسعاف الراغبین کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری تاریخی کتابوں میں واقعہ ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ لوگ تاریخی کتابوں کے واقعہ ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ واقعہ نہ ہونا کیا بتا رہا ہے؟ بھائی یزید ایسا ظالم ہو ہی نہیں سکتا، یزید ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، قیامت میں سب کھل جائے گا نا۔ قیامت کتنی دور ہے؟ قیامت کتنی دور ہے؟ آج سوئے کل قیامت میں ہم اٹھ سکتے ہیں، خدا اور اس کے رسول کو معلوم ہے کہ کب آنے والی ہے قیامت، خدا اور اس کا رسول بہتر جانے، ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں، جو احادیث مبارکہ اور قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو قیامت بہت قریب ہے، سر پر ٹھہری ہے، کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے، کبھی بھی قیامت قائم ہو سکتی ہے۔ جب قیامت میں دیکھیں گے تب پتہ چلے گا۔ شاعر نے کہا جائے گا کیسے تو یزید شاہ عرب کے سامنے، اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے۔ جب امام حسین تشریف لائیں گے اس وقت پر کیسے جائے گا یزید؟ کیا تجھ میں ہمت ہے؟ تو ہم بھی آج ان کو پوچھیں گے، کل قیامت میں شہید کربلا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج یزید کے حمایت کرنے والے کس حال میں وہاں جائیں گے وہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اور ہاں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں آج بھی حسین کے غلام ہیں، کل بھی اسی امام کے غلام ہوں گے، ہم بھی آج انہی کے ساتھ ہیں، کل بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جب ان کو جنت میں بھیجایا جائے گا تو ان کے غلاموں کو ہمیں بھی جنت میں انشاءاللہ ضرور بھیج دیا جائے گا۔ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے۔ جب اس کا یہ معاملہ ہوا تو بعد میں کچھ دن کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کالا پڑ گیا، سیاہ پڑ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے بھائی، تمہارا چہرہ تو اتنا سیاہ پڑ گیا، تم تو بہت گورے چٹے تھے۔
عرب میں تمہاری خوبصورتی کا ایک مقام تھا، تمہاری خوبصورتی کو لوگ دیکھا کرتے تھے، جنگ کے میدانوں میں، تپتے صحراؤں میں تم سفر کیا کرتے تھے، مگر تمہارے چہرے کی خوبصورتی اور تمہارے چہرے کا رنگ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ آج ایسا لگ رہا ہے جیسے پھٹکار تمہارے چہرے پر برس رہی ہے، کالا پیلا اس طریقے سے کیسے تمہارا چہرہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سنو، بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ جب حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو میرے گھوڑے کے گلے میں لٹکا کر کے جو میں نے کربلا کے میدان سے دمشق تک یزید کے دربار تک کا جو سفر میں نے طے کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں رات میں سوتا ہوں تو کوئی رات میں سو ہی نہیں سکتا، جب بھی میں رات میں سوتا ہوں تو کوئی میں رات سو ہی نہیں سکتا ہوں۔ ہر روز رات میں میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں، ہر روز رات میں میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں، دونوں طرف سے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں اور مجھے دہکتی ہوئی بہت بڑی آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور میرا منہ اس آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ ہر روز رات میں یہی میرے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور آگ کی تپش، آگ کی گرمی کو میرا چہرہ جھیل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے لا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو حال یہ ہے کہ ہر روز میرے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، اس آگ کی تپش سے میرا یہ حال ہو رہا ہے کہ میرا چہرہ جھلس کر کے سیاہ ہو گیا۔ دنیا میں جس کو یہ سزا مل رہی ہے، آخرت کا کیا حال ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ کبھی اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، انا حرب لمن حاربکم، اے میرے اہل بیت، جو تمہارے ساتھ برا کرے گا میں اس کے خلاف جنگ ہوں، جو تمہارے سے جھگڑے گا، جو تمہارے سے لڑے گا، جو تمہیں ناحق ایذا پہنچائے گا، میں اس کے خلاف جنگ ہوں، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس کے خلاف کھلی سلامتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اور آپ کیا بدلہ لیں گے؟ دنیا میں کوئی بدلہ لے ہی نہیں سکتا امام حسین کا، کوئی بدلہ لے ہی نہیں سکتا ہے۔ بدلہ اگر کوئی لے سکتے ہیں ان کی طرف سے تو اللہ کے رسول لے سکتے ہیں۔ وہ بدلہ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ کیا حال ہوا، مرتے دم تک اس کا وہی حال رہا، مرتے دم تک اس کا وہی حال رہا، ہر روز اس کا یہی معاملہ ہوتا رہا، اور ہر روز اسی طریقے سے اس کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت سوائق محرقہ کی روایت کی گئی ہے، اس میں کیا ہے، ایک بوڑھے نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے آگے ایک تشت رکھا ہے جس میں خون تھا، اور لوگ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، آپ ان کی آنکھوں میں اس خون سے لگا رہے تھے، یہاں تک کہ میں بھی پیش ہوا اور میں نے عرض کیا میں مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو اس کی خواہش تو رکھتا تھا، پھر آپ نے انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، پس اس وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ سوائق محرقہ میں ہے، جس شخص نے بھی امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں بدسلوکی کی وہ اندھا ضرور ہو گیا، اندھا ضرور ہو گیا۔ اور ایک شخص نے خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جس میں خون لگا ہوا ہے، خون بھرا ہوا ہے، ہر ایک شخص کو پکڑ کر کے لایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اٹھا کر کے اسے لگاتے جا رہے ہیں، وہ اندھا ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کی باری آئی، اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس نے کہا میں مقابلے میں تو نہیں گیا تھا، میں امام حسین سے لڑنے والوں میں گیا نہیں تھا، میں تو کوفہ میں ہی تھا، میں گیا ہی نہیں تھا میدان کربلا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگرچہ تو گیا نہیں تھا مگر جانے کی خواہش تو رکھتا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ اس کی نگاہوں کی طرف فرمانا ہی تھا کہ آنکھوں کا اندھا ہو گیا، یہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، زندگی بھر اندھا ہی رہا۔ یہ پتہ ہمیں کیا چلتا ہے کہ خواہش ان کے برا کرنے کی بھی جس کے دل میں آ جاتی ہے، ان کے حق میں برائی کا خیال بھی جس کے دل میں آ جاتا ہے، اس کے خلاف فیصلہ رسول اللہ فرمانے والے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، فیصلہ مختار کل فرمانے والے ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے کل جہاں کا مالک و مختار بنایا ہے۔ وہ جب فیصلہ فرماتے ہیں تو وہ ان کی مرضی پر ہے کیسا وہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہمیں نہ فیصلے کا حال پوچھنے کا حق ہے نہ فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ ہاں ہمارے لیے صرف اتنا ہی ذمہ ہے کہ ہمیں جو انہوں نے کہا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کا سلوک رکھو، ہمیں رسول اللہ
اللہ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا سلوک رکھنا چاہیے۔ اور سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کے ساتھ محبت فرماؤ، تو ہمیں صحابہ کو برا نہیں کہنا ہے، ان کے ساتھ محبت کا طریقہ رکھنا ہے۔ یہی وہ سلامتی والا راستہ ہے جس پر اگر ہم قائم رہیں گے تو ہماری زندگی یہاں اور وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا۔